وہاں کسی مہلک فوجی مواد یا ہتھیار کی تیاری ہو رہی تھی اور یہ مہلک جنگی مواد یا ہتھیار پاکستان کے خلاف ہی استعمال کیا جانا ہوگا۔ 3 دن کے بعد عمران پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیل گاڑی میں بیٹھ کر فوجی کیمپ کی سپلائی کے لیے گیا۔ لنگر خانے میں سبزیاں، ترکاریاں اور ٹوکرے اٹھا کر اس نے بار بار کمانڈو کیمپ کے آفس کے پہلو میں واقع اس دروازے کو دیکھا جہاں سے زیر زمین تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتی تھی۔ وہاں کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت نہیں تھی، صرف ایک فوجی رائفل سنبھالے پہرے پر کھڑا تھا۔ کمانڈو عمران دور سے اسے تکتا رہا، وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اس طرف ایک قدم بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنے میں سبزیوں کے ٹوکرے خالی کر کے بیل گاڑی میں رکھ دیے گئے اور بیل گاڑی میں بیٹھ کر جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس چلے گئے۔ اس قسم کی بے بسی اور مجبوری کا عمران کو پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر آ گیا ہے جہاں اس نے سامنے پتھر کی دیوار کھڑی اور آگے نہیں جا سکتا، صرف واپس آ سکتا ہے، اور عمران واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنا ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ فوجی کیمپ کے زیر زمین تہہ خانے میں پاکستان کے خلاف کوئی مہلک ہتھیار تیار ہو رہا ہے، اور یہ اس قدر حساس اور تباہ کن ہتھیار ہے کہ اس کی تیاری بھارت کے کسی شہر کی بجائے ایک دور دراز جزیرے کی فوجی لیبارٹری میں ہو رہی ہے۔ بھارت ایٹمی طاقت بن چکا تھا، وہ جنگ کی صورت میں پاکستان کے کسی شہر پر بھی ایٹم بم تو نہیں گرا سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے پاکستان پر ایٹم بم گرایا تو پاکستان بھی دلی پر ایٹم بم گرائے گا۔ اب بھارت کی فوجی ہائی کمانڈ اس کوشش میں تھی کہ ایٹمی توانائی کی مدد سے کوئی ایسی خطرناک چیز تیار کرے جو چھوٹے سے چھوٹے بم کی شکل میں ہو اور جس کے پھٹنے سے زبردست تباہی ہو، لیکن ہزاروں تحقیق کے باوجود ماہر سے ماہر سائنسدان یہ معلوم نہ کر سکے کہ اس مہلک ہتھیار میں ایٹمی جوہر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بھارت ایٹم بم چلانے کے الزام سے بچ سکے۔ کمانڈو عمران کو یقین تھا کہ اس بھارتی فوجی کیمپ کی آرڈیننس لیبارٹری میں وار ہیڈ قسم کا کوئی انتہائی تباہ کن جوہری بم تیار کیا جا رہا ہے جو دیکھنے میں چاول کے دانے کے سائز کا ہوگا، لیکن جب اس سے عام روایتی میزائل کے آگے لگا کر فائر کیا جائے گا تو وہ ٹارگٹ پر پھٹنے کے بعد 1000 دستی بموں کے برابر تباہی مچائے گا۔ ضابطہ جنگی کی روح سے یہ ایک انتہائی کمینی حرکت تھی، مگر بھارت سے اس قسم کی حرکات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے کمانڈو عمران کو اس منصوبے کی تصدیق کی ضرورت تھی، یعنی اسے اس بات کا یقینی ثبوت مل جانا چاہیے تھا کہ کیمپ کے زمین دوز تہہ خانے یا لیبارٹری میں اس قسم کا چھوٹے سے چھوٹا جوہری بم تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس زیر زمین لیبارٹری کو تباہ و برباد کرنے کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ کمال کی بات یہ تھی کہ کمانڈو عمران کے پاس ٹائم بم تو دور کی بات، اس کے پاس عام سا پٹاخہ بھی نہیں تھا۔ اتنی بے بسی کی حالت اس کی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جس ٹارگٹ کو مارنا تھا اس تک پہنچنے کا بھی اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ اسی الجھن میں جزیرے میں اکیلا ادھر ادھر نکل جاتا اور کسی جگہ بیٹھ کر سوچنے کی لگتا کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ کوئی غائبی امداد ہی اس کا مسئلہ حل کر سکتی تھی، اور آخر یہ غائبی امداد اسے مل گئی۔ ایک دن وہ اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا، ٹہلتا ٹہلتا جزیرے کے اس جانب نکلا جہاں فوجی کیمپ کی خاردار 100-150 گز فاصلے پر رہ گئی تھی۔ اس طرف بڑے بڑے درخت تھے اور سمندروں کا کنارہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اسے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز درختوں کے پیچھے سے آ رہی تھی اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آدمی انگریزی اور اردو میں بات کر رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ فوجی کیمپ کے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور پڑھے لکھے آدمی وہاں سائنسدان یا پھر فوجی افیسر ہی تھے، باقی سارے عام سپاہی تھے۔ عمران درخت کی اوٹ سے نکل کر جھاڑیوں کے پیچھے ہو گیا اور جس طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اسے 2 آدمی نظر آئے جنہوں نے
ڈاکٹروں اور سائنسدانوں والے کپڑوں کے سفید لمبے کوٹ پہن رکھے تھے اور وہ آرام آرام سے ٹہلتے چلے آ رہے تھے۔ وہ اسی طرف آ رہے تھے جہاں عمران جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ عمران فوراً سمجھ گیا کہ یہ فوجی کیمپ کی لیبارٹری کے سائنسدان ہیں۔ جب وہ ذرا قریب آئے تو عمران نے دیکھا کہ دونوں بوڑھے آدمی تھے۔ آنکھوں پر اینکیں لگی ہوئی تھی اور چھڑی ہاتھ میں لیے آرام آرام سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے۔ جب وہ عمران کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک سائنسدان دوسرے کو کہہ رہا تھا، وہ انگریزی میں کہہ رہا تھا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کلکتہ ہیڈ آفس کی جانب سے ہماری نگرانی کے لیے مسٹر داس گپتا نام کا ایک ملٹری انٹیلیجنس آفیسر کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ دوسرے سائنسدان نے کہا، میرا خیال ہے کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ پروجیکٹ ہے اس لیے فوج زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی سے کام لے رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، بڑی خوشگوار تازہ ہوا چل رہی ہے۔ دوسرے سائنسدان نے انگریزی میں کہا، ہاں یہاں بیٹھ چلتے ہیں، تہہ خانے کے مقابلے میں یہاں ہوا بڑی تیز اور خوشگوار ہے۔ اور وہ دونوں ایک گنجان درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کمانڈو عمران وہیں جھاڑیوں کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ یہاں وہ دونوں سائنسدانوں کو دیکھ بھی سکتا تھا اور ان کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ جزیرے کی فضا وہاں بھی بڑی خاموش تھی۔ جس سائنسدان نے ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر مسٹر داس گپتا کی بات کی تھی، وہ بولا، یہ مسٹر داس گپتا کوئی کوالیفائڈ سائنسدان تو ہے نہیں، یہ ہماری کیا نگرانی کرے گا؟ دوسرے سائنسدان نے کہا، بس ملٹری انٹیلیجنس والوں نے بھی خانہ پوری کرنی ہے سو وہ کر رہے ہیں۔ پہلا سائنسدان بولا، سنا ہے یہ انٹیلیجنس آفیسر مسٹر داس گپتا پنجاب کا رہنے والا ہے اور چندی گڑھ کے نیوکلیر سائنس کالج میں 1 سال لگا چکا ہے۔ دوسرے بوڑھے سائنسدان نے اپنی ایک ٹانگ پھیلاتے ہوئے کہا، چندی گڑھ کے نیوکلیر سائنس کالج میں 1 سال لگانے سے آدمی نیوکلیر فزکس کا سائنسدان تو نہیں بن جاتا۔ پہلے والے بوڑھے نے سائنسدان کو جواب دیا، تمہیں کہا نا کہ یہ خانہ پوری کی جا رہی ہے۔ ویسے بھی کیمپ کی نگرانی اور سیکیورٹی کے لیے ایک انٹیلیجنس آفیسر کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ کب آ رہا ہے؟ دوسرے سائنسدان نے پوچھا۔ پہلا سائنسدان اینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، پرسوں دوپہر کے بعد جو سٹیمر انڈمان سپلائی لے کر آ رہا ہے اسی جزیرے سے یہ خفیہ طور پر آئے گا۔ دوسرے سائنسدان نے کہا، مجھے تو اس جزیرے کی آب و ہوا موقف نہیں لگ رہی، ہو سکتا ہے میں اگلے مہینے کلکتے واپس چلا جاؤں۔ پروجیکٹ پر کام مکمل ہونے سے پہلے میرا خیال ہے ہماری چھٹی منظور نہیں ہوگی، پہلے سائنسدان نے کہا، اور پھر وہ دونوں ملٹری کینٹین پر ملنے والی ناقص غذا کی شکایت کرنے لگے۔ عمران بالکل ساکت جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھا انہیں کو دیکھ رہا تھا اور ان کی گفتگو بھی سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ انگریزی زبان سے واقف نہ ہوتا تو اس سائنسدان کی باتیں بالکل سمجھ نہ سکتا اور کلکتے سے کسی مسٹر داس گپتا نام کے ملٹری انٹیلیجنس آفیسر کی آمد کا سن کر اچانک اس کے ذہن میں جو منصوبہ اپنے آپ تیار ہو گیا تھا وہ اس سے بے خبر رہتا۔ یہ ایک غیبی امداد تھی جس نے اسے ذہنی طور پر روشن کر دیا تھا۔ دونوں سائنسدان کچھ دیر کے بعد اٹھے اور گھر بار اور بچوں کی باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کیمپ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت کمانڈو عمران کے چہرے پر امید کی ایک روشنی آ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا کہ کسی نے اچانک ہاتھ پکڑ کر اسے اندھیروں سے باہر نکال لیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ جنگلی قبیلے کے آدمیوں کے حلیے میں تھا، اب اسے یہ حلیہ بدلنے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ گاؤں میں سیدھا سردار بھاتو کے جھونپڑے میں گیا۔ سردار بھاتو اس وقت اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے سردار بھاتو کو اصل منصوبہ نہ بتایا، صرف اتنا کہا، سردار مجھے فوجی کیمپ کے اندر جا کر ایٹم بم کی تیاری کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ میں تمہیں ابھی اس ذریعے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن یقین کرو کہ اگر تم نے میرا ساتھ دیا اور
میں فوجی کیمپ کی لیبارٹری میں جانے میں کامیاب ہو گیا تو میں ایسا کام کروں گا کہ یہ لوگ تمہارے جزیرے میں کبھی بھی ایٹمی دھماکہ نہ کر سکیں گے اور تم اور تمہارے جزیرے کی ساری مخلوق زندہ رہے گی۔ سردار بولا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی جو کچھ کرنا ہے مجھے اکیلے ہی کرنا ہے، کمانڈو عمران نے کہا۔ جس وقت تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی میں تمہیں بتا دوں گا۔ عمران نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے جسم پر جس سانولے رنگ کی مالش کی گئی تھی اسے سردار کی مدد سے بالکل صاف کر دیا۔ اب اس کے جسم کا رنگ گورا یعنی اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے قبیلے کے لوگوں کا لہنگا اتار کر اس کی جگہ پتلون قمیض پہن لی۔ پستول اس نے سردار کے پاس ہی رکھوا دیا۔ یہاں اسے پستول کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس پر سائلنسر نہیں چڑھا ہوا تھا اور عمران فائر دھماکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک پلان اس نے اپنے ذہن میں پورا کر لیا تھا۔ اس پلان کی کامیابی میں اس کے مشن کی کامیابی کا دارمدار تھا۔ یہ منصوبہ یا پلان اتنا آسان نہیں تھا، اس میں ہر قدم پر پکڑے جانے کا امکان تھا، لیکن عمران کے سامنے یہی ایک راستہ تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے ہر حالت میں اس منصوبے کو کامیاب بنانا تھا۔ پستول کی جگہ اسے ایک لمبی پتلی مگر مضبوط رسی کی ضرورت تھی جو اس کو سردار باتو نے مہیا کر دی تھی۔ جزیرے کی گھاٹ کے پاس ایک بال کاٹنے اور شیپ بنانے والا بیٹھتا تھا۔ عمران نے دوسرے دن صبح صبح اس سے اپنے بال ترشوائے اور شیپ بنوائی۔ وہ اپنا حلیہ ایسا بنانا چاہتا تھا کہ اسے دیکھ کر یہی لگے کہ وہ کلکتے کا شہری اور انٹیلیجنس کا اعلیٰ عہدیدار ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کا مسٹر داس گپتا دوسرے روز دوپہر کے بعد انڈمان سے سپلائی کے اسٹیمر پر سوار ہو کر آ رہا تھا۔ عمران نے اپنے منصوبے کے مطابق مسٹر داس گپتا کو گھاٹ پر لینے جانا تھا۔ گھاٹ پر اسے معلوم کر لیا گیا کہ اسٹیمر لے کر کس وقت آ رہا ہے۔ دوسرے روز وہ 1 گھنٹہ پہلے گھاٹ پر پہنچ گیا اور جٹی کے گیٹ پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ مسٹر داس گپتا کا منتظر تھا۔ اس روز آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جٹی کے گیٹ کے اوپر ایک چھوٹا گول کلاک لگا ہوا تھا جو دوپہر کے 2:30 بجے بجا رہا تھا۔ 3:15 بجے اسٹیمر نے پہنچنا تھا۔ مسٹر داس گپتا کو جس راستے سے کمانڈو عمران لے جا رہا تھا وہ راستہ اس نے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ یہ راستہ ایک جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد عمران اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ جٹی پر مزدور ادھر ادھر کام کر رہے تھے۔ منصوبہ بڑا نازک تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ عمران کو مسٹر گپتا کو لے کر ایک تنی ہوئی رسی پر چلنا تھا۔ ہر قدم پر پاؤں کے پھسلنے کا خطرہ موجود تھا، لیکن عمران پر امید تھا۔ اس نے اپنے اندر بھرپور اعتماد پیدا کر لیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اپنے منصوبے پر کامیاب ہو جائے گا۔ ناکام ہونے کی صورت میں عمران کی موت یقینی تھی۔ 3:30 بجے انڈمان سے سپلائی والا اور مسٹر داس کو لانے والا اسٹیمر جٹی کے ساتھ آ کر لگا۔ عمران مسٹر داس گپتا کی شکل سے ناواقف تھا۔ اس نے داس گپتا کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے ہر حالت میں جیسے بھی ممکن ہو بھارت کے اس انٹیلیجنس آفیسر کو پہچاننا تھا اور اس کا خیر مقدم کرنا تھا۔ عمران کو یقین تھا کہ وہ داس گپتا کو ضرور پہچان لے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ داس گپتا پنجابی تھا اور پنجابی دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ دوسری یہ وجہ تھی کہ اسٹیمر پر زیادہ سواریاں نہیں بیٹھتیں اور یہ سپلائی والے اسٹیمر تھے۔ کمانڈو عمران ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا۔ جٹی کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹیمر پر سے چند ایک سواریاں ہی اتری تھی۔ ان میں عمران کو ایک درمیانے قد مگر ذرا بھاری بدن والا آدمی نظر آیا جس نے پتلون اور بوشرٹ پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس تھا۔ یہ آدمی گیٹ سے باہر نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے متوقع ہو کہ اسے کسی گاڑی نے لینے آنا ہے۔ کمانڈو عمران جلدی سے اس کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنے کے بعد پنجابی میں کہا، سر آپ مسٹر داس گپتا ہیں؟ اس آدمی نے عمران کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، تم کون؟
عمران نے فوراً جواب دیا، سر میرا نام کیپٹن سریندر مہتا ہے، میں بھی پنجابی ہوں اور آپ کے شہر چندی گڑھ کا ہی رہنے والا ہوں۔ میں یہاں سینٹرل ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے ملٹری کیمپ میں تعینات ہوں اور کیمپ کمانڈر کی طرف سے آپ کو لینے آیا ہوں۔ داس نے کہا، گاڑی کہاں ہے؟ کمانڈر عمران نے مسٹر داس گپتا کی طرف جھک کر بڑے رازدارانہ انداز سے کہا۔ اب عمران نے انگریزی بولنی شروع کر دی۔ سر انتہائی سیکیورٹی کی خاطر ہم نے آپ کی آمد صیغہ راز میں رکھی ہے۔ CIA کی طرف سے ہمیں کل خفیہ لیٹر ملا تھا کہ جزیرے میں 2 تخریب کار داخل ہو چکے ہیں۔ سر یہاں زیادہ ٹھہرنا بھی ممکن اچھا نہیں لگ رہا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں راستے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ کمانڈو عمران نے محسوس کیا کہ مسٹر داس گپتا اس کی انگریزی سے کافی متاثر ہوا ہے۔ وہ عمران کے ساتھ چل پڑا، کہنے لگا، کیمپ یہاں سے کتنا دور ہے؟ اب وہ بھی انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ عمران نے انگریزی میں ہی جواب دیا، سر زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ کو جنگل کے ایک شارٹ کٹ راستے سے لے جاؤں گا۔ سر کیمپ کمانڈر اس تکلیف کے لیے آپ سے معذرت طلب کر رہے تھے، ورنہ آپ کو لینے وہ خود گاڑی لے کر یہاں آ جاتے۔ سر کیمپ میں پہنچ کر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے یہاں سیکیورٹی کا کس قدر سخت انتظام رکھا ہوا ہے۔ سر پچھلے دنوں اس جٹی پر مشتبہ آدمی گھومتے دیکھے گئے، وہ پاکستانی تخریب کار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پولیس نے ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ روح پوش ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سر آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ جزیرے کی پولیس ہماری پنجاب پولیس کے مقابلے میں کس قدر ناکامی ہے۔ گپتا نے عمران سے پوچھا، تم یہاں کب سے تعینات ہو اور چندی گڑھ میں تمہارا گھر کہاں ہے؟ کمانڈو عمران نے اپنے آپ کو داس گپتا کا ہم وطن یعنی چندی گڑھ کا رہنے والا ظاہر کر کے اس کی خوشنودی اور اعتماد تو حاصل کر لیا تھا۔ پردیس میں کوئی ہم وطن خاص طور پر پنجابی مل جائے تو بہت خوش ہوتا ہے اور بڑی جلدی دوست بن جاتا ہے، لیکن عمران اپنی گفتگو میں بڑے محتاط تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مسٹر داس گپتا کوئی عام پنجابی نہیں بلکہ اس کا تعلق بھارت کی سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے اور یہ لوگ بڑے ہوشیار اور چلاک ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا، سر چندی گڑھ کے سیکٹر نمبر 7 میں آریہ سماجل ٹیمپل کے قریب ہی میرا گھر ہے۔ داس گپتا نے خوش ہو کر کہا، ہمارا گھر سیکٹر 8 میں چرچ کے پاس ہے۔ داس گپتا ذرا آگے ہو کر نیچے گھاٹی میں جھانکنے لگا۔ عمران نے ذرا پیچھے ہو کر دیکھا، داس گپتا کا آدھا در گھاٹی کی طرف جھکا ہوا تھا۔ وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا جس طرح وہ بھارت کی مرکزی انٹیلیجنس کے افیسر داس گپتا کو جنگل میں لایا تھا۔ عمران نے پیچھے ہٹتے ہی داس گپتا کو نیچے دھکا دے دیا۔ بامشکل 1 سیکنڈ لگا۔ عمران نیچے دیکھ رہا تھا اور داس گپتا نے ایک کلا بازی کھائی اور نالے کے نوکیلے پتھروں پر میدے کی بوری کی طرح جا کے دھڑام سے گرا اور بے حس ہو گیا۔